کہ شریف زرداری عاصم ٹولہ جو مافیا ہے وہ بھوکھلایا ہوا ہے۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آئے ہو۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع نے بشرا بیوی کے دعوے کی تردید کر دی۔ بلوچستان کے اندر ایک بڑے وسیع پیمانے کے اوپر ایک گرینڈ آپریشن کرنے لگے ہیں۔ ضلع کرم سے خبر آ رہی ہے جہاں لوور کرم کے علاقے میں مسافر گاڑیوں پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے۔ پولیس، ایف سی اور فوج خاموش تماشائی ہے۔ اس موقع پر پارا چنار کے تمام بازار بند ہیں اور آج احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، دس از محیط پیرزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ پاکستان میں 22 نومبر 2024 جمعے کا دن ختم ہو چکا ہے اور ہم بہت تیزی سے 23 نومبر 2024 ہفتے کے دن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس سٹیج پہ میرے سامنے اور آپ سب کے سامنے بہت سی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ان میں سے کچھ ڈیولپمنٹس بہت ہی تشویشناک بھی ہیں، کچھ بہت سی کنٹروورشل بھی ہیں، کچھ میرے کامنٹس بھی آپ کو بہت کنٹروورشل لگ سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے 24 نومبر 2024 کی جو کال ہے عمران خان کی، فائنل کال، احتجاج کی کال ہے بنیادی طور پہ، اسے ناکام بنانے کے لیے شریف زرداری عاصم مافیا ٹولہ جو ہے اس نے بذات خود ہی عمران خان کا 70% کام جو ہے وہ انہوں نے آسان کر دیا ہے، جب انہوں نے پورے پنجاب کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک ایسا پنجاب جس میں سڑکیں بند ہیں، ہائی ویز بند ہیں، موٹر ویز بند ہیں، جس کے اندر اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، جس میں ٹرانسپورٹ بند ہے، جس میں کنٹینر سیز کر لیے گئے ہیں، اور جس میں پورے پنجاب میں نے پچھلے ویلاگز میں بھی آپ کو وضاحت کی تھی کہ یہ 5 لاکھ، یہ کوئی خالی اسلام آباد کے اندر 22,000 پولیس رینجرز اور ایف سی یا پیراملٹری کے اوپر نہ چاہیے، یہ 5 لاکھ لوگوں کو لگائیں گے اس احتجاج کا راستہ روکنے کے لیے۔ اب جب پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو اکٹھے چلنے پہ ہم اجازت نہیں دیں گے، اکٹھے ہو کے نہیں چلنے دیں گے، کراؤڈ کو بلڈ اپ نہیں ہونے دیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پوری کی پوری 4.5-5 لاکھ کی پنجاب کی پولیس جو ہے اس کا استعمال کیا جائے گا۔ تو یوں انہوں نے ایک طرح سے خود ہی اسے ایک پریکٹیکل شکل جو ہے وہ دے دی ہے۔ لیکن یہی ایک ڈیولپمنٹ میرے سامنے اس وقت نہیں ہے۔ میرے سامنے سب سے زیادہ ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں خیبر پختونخوا میں پارا چنار کے اندر ہونے والی دہشت گردی جو ہے اہل تشیع کے اوپر، شیعہ لوگوں پہ، اس کے بعد سے ایک وائلنس کا سلسلہ جو ہے لوور کرم اور اس سے ریلیٹڈ علاقوں میں پھیل گیا ہے۔ نہ صرف یہ ہے بلکہ اور بھی پاکستان کے بہت سے جو علاقے ہیں جیسے گلگت بلتستان ہے، وہاں عوام کے تن بدن کے اندر شدید قسم کا غصہ اور جذبہ پایا جاتا ہے، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کا نعرہ مسلسل لگ رہا ہے۔ اور میں نے وہ بہت سارے ڈسٹربنگ کلپس جو اس وقت میرے سامنے آ رہے ہیں، پورے پاکستان کے علاقوں سے لوگ بھیج رہے ہیں، وہ کلپس بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں دیکھتا ہوں کہ بشرا بی بی، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے جو کامنٹس ہیں، جو پہلے بھی جب میں نے پچھلا ویلاگ کیا اس وقت بھی وہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی، لیکن میں نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا، لیکن اس کے اوپر ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی بحث جو ہے وہ چل نکلی ہے، اور اس حوالے سے بھی میں کچھ انالیسس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس بڑی انٹرسٹنگ ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے، جو ایک طرح سے اقوام متحدہ ہی کا ایک ذیلی ادارہ ہے، آئی سی سی کے جو چیمبر 1 کا جو ڈیسیجن آیا کوئی تقریباً 24-36 گھنٹے پہلے، اسرائیلی پرائم منسٹر بی بی نیتن یاہو اور فارمر ڈیفنس منسٹر یوو گلانٹ کے حوالے سے کہ یہ وار کرمنلز ہیں، ان کو گرفتار کرنا ہے، ان کے وارنٹ انہوں نے ایشو کر دیے۔ اس کے بعد سے یورپ کی بہت سی حکومتوں نے، دنیا کی اور یورپ کی بہت سی حکومتوں نے یہ کہا ہے کہ وہ باؤنڈ ہوں گے اسرائیلی پرائم منسٹر کو گرفتار کرنے کے لیے، اور یوں امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو صہیونی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس ویلاگ کے اندر چونکہ میرے سامنے کے پی اور پارا چنار کی سچویشن اور بشرا بی بی سے متعلق کنٹروورسی ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو میں بہت سی چیزوں پہ کامنٹ نہیں کر سکوں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ اگلے 2-3 دنوں میں بہت سے ایشوز کے اوپر مختلف موقعوں کے اوپر ویڈیوز کروں۔ اس سٹیج پہ آگے چلنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ریمائنڈر ہے کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک جوائن نہیں کیا، اسے جوائن کریں، بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز جو ہیں اس کے مل سکیں، اس کی ڈیبیٹ، اس کی ڈسکشن میں حصہ لیں، اسے لائک کریں۔ ان تمام اقدامات سے مدد ملتی ہے چودھری نظام الدین کی سوشل میڈیا ٹیم کو، جو بہت محبت ہے اس یوٹیوب چینل سے، وہ جو 2-3 چینلز کا راستہ روکا جاتا ہے بہت محنت کر کے، اس میں یہ چینل سر فہرست ہے۔ تو آپ کے ان اقدامات اور ایکشنز کے ذریعے کسی حد تک اس کا مداوع جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب میں چلتا ہوں ڈیولپمنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے چلتے ہیں
उस इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ जो पारा चनार, लोअर करम और पाकिस्तान के बहुत से इलाकों के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं। इसके हवाले से बहुत से फैक्ट्स, बहुत से पॉइंट्स मेरे सामने हैं। पहले हम फैक्ट्स को देख लें कि 24 घंटे पहले होने वाला दहशतगर्दी का ये जो हमला है, इसमें शुरू में तो डेथ टोल 38 बताया था पाकिस्तान के अखबारात ने। अभी तक पाकिस्तानी अखबारात 44 का 44 का फिगर कोट कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेटली लोग कह रहे हैं कि कहीं 60 का फिगर कोट किया जा रहा है, कहीं 100 का फिगर कोट किया जा रहा है, कहीं 110 का फिगर जो है इसके हवाले से कोट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 250 से 300 लोग जो हैं वो जख्मी। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का हलाक होना और ज़ख्मी होने की वजह क्या है? 200 के करीब कहते हैं कि बसें, वैगन्स एंड वैन्स थी जिनके ऊपर खुल्लम खुल्ला अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की गई। डॉन अखबार जो है उसमें ये हमें पता चलता है कि पाकिस्तान का जो शहंशाह है, जो बादशाह सलामत हैं, बादशाहों के जो बादशाह हैं पाकिस्तान के, जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री जो हैं, वो पेशावर हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और वहाँ पर वो को कमांडर के ऑफिस में, उसके हेडक्वार्टर के अंदर वो खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिशियल से, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं अली अमीन गंडापुर से। ये बात नोट करने वाली है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो किसी भी प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर को अपने फौज के एक दफ्तर के अंदर तलब करता है, बल्कि वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर वहाँ सेक्रेटेरिएट में उसको मिलने के लिए नहीं जाता। इस चीज़ को ज़रा नोट करें। वो आवाम का नुमाइंदा है, ये फौज का एक अफसर है, बहरहाल वो उधर जाता है। कॉन्टेक्स्ट जो है इस डिस्कशन का, जो पाकिस्तान के अखबारात से आपको पता चलता है, वो ये है कि मंगल के दिन जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, जहाँ पे नेक्टा को रीऑर्गेनाइज करने और रिन्यू करने का फ़ैसला किया गया और बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े ग्रैंड ऑपरेशन को लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया और फिर केपी की सूरत हाल पे गौर किया गया। उसके बाद अब एक एपेक्स कमेटी की प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी एक मीटिंग होनी है और आर्मी चीफ साहब जो हैं, वो जनरल साहब जो हैं, बादशाह साहब जो हैं, वो उस मीटिंग के हवाले से यहाँ पे आए। पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग अखबारात के अंदर इसकी जो प्रेस रिलीज़ इशू की गई है, उसकी जो तफसीलात पब्लिश हुई हैं, उसको देख के आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उनसे हुकाम जो रिलेटेड हैं, उनको कुरम और पारा चनार या लोअर कुरम या गिलगित बल्तिस्तान में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, उसके बारे में कोई उनको फ़िक्र है या परेशानी है या कोई टेंशन है या उसके बारे में कोई कमेंट उन्होंने किया है, ऐसा कुछ भी आपको वहाँ पे नहीं पता चल रहा। कोई इंप्रेशन ऐसा नहीं है। मुझे याद आता है कि दिसंबर 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर दहशतगर्दी का खौफनाक वाक़या हुआ, जिसके नतीजे में 140 मासूम बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल्स वगैरह जो हैं, उन सबको हलाक वहाँ पे किया गया। तो उस वक़्त के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जनाब मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, वो मेरा ख़्याल है पेशावर पहुँचे या कहीं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए तो कंडेम करने के लिए थे, हमदर्दी करने के लिए आए थे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब इस वाक़े के बाद इतने खुश थे और उनकी खुशी जो थी वो बिल्कुल विजिबल थी जिस तरह से वो बात कर रहे थे। मुझे याद है उन्होंने एक कमेंट किया था कि मैं तो खुद इमरान खान साहब के धरने में जाके बैठता, ये वो यानी एपीएस की ट्रेजेडी के हवाले से की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, लेकिन मुझे दर हकीकत यहाँ आना पड़ा, मेरे यानी मैं इधर आना पड़ गया मुझे एपीएस के हवाले से, और वो एक विजिबली तौर पे आपको रिलीव्ड नज़र आ रहे थे। यानी लग रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब को बड़ी दिली खुशी हुई है। ऑफ कोर्स उन्होंने अल्फाज में ये नहीं कहा, लेकिन अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई आप में से अगर वो क्लिप पुराना निकाल ले, ये मेरा ख्याल है कि 14 या 15 दिसंबर 2014 का क्लिप है, तो आपको पता चलेगा कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे बड़े रिलीव्ड महसूस कर रहे थे। ये आप इसकी सिग्निफिकेंस को समझ जाएँ। अब मैंने वीडियो देखी, खैबर पख्तूनख्वा के एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आईजीपी हैं, जिनका नाम अपेरेंटली सैयद इरशाद हुसैन है, जो ख़ुद भी कहते हैं कि मैं पारा चनार ही का रहने वाला हूँ, वहीं से हूँ। कहते हैं कि उनके भाई जो हैं वो आर्मी के सीनियर और एयरफोर्स के सीनियर अफसरान भी हैं। उन्होंने ये कहा है अपनी वीडियो के अंदर कि उनकी इतला ये है, और ये कई घंटे पुरानी वीडियो है, जब उन्होंने कहा कि 60 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पारा चनार में हलाक हुए हैं और गालिबन 300 के करीब या 200-300 जो हैं वो ज़ख्मी। वो ये भी कहते हैं कि चूँकि ये इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे 200 की बसों में, चूँकि अखबारों में भी छपा है कि 200 बसें थीं, वो कह रहे हैं कि प्रॉमिस तो ये किया गया था अथॉरिटीज़ की तरफ से, लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से, रेंजर्स, एफसी, फ़ौज की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया था कि जगह जगह पोस्ट्स होंगी, पिकेट्स होंगी। तो जब खुल्लम खुल्ला फायरिंग इन लोगों के ऊपर की गई और बड़ी देर तक की गई, जिसके नतीजे में इतनी बड़ी हलाकतें हुई हैं, तो ये सब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कहाँ थी? वो इसका कंक्लूजन ये करते हैं कि उन्हें कोई भी ज़रा रत्ती भर उनको शक नहीं है कि ये जो कुछ भी किया है, ये रियासती इदारों ने, वो इल्ज़ाम तो फ़ौज, एफसी, पुलिस वुलिस सबको यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन मैं इसमें क्लैरिफाई करूँगा कि मैं इसमें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI को ज़िम्मेदार समझता हूँ। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन अभी आपको देता हूँ। इरशाद हुसैन साहब जो हैं,
وہ تو چلیں اس میں کریں. ڈیمانڈ وہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو اس وقت کے وزیر داخلہ ہیں جناب محسن نقوی صاحب، انہیں فوری طور پہ ریزائن کر دینا چاہیے. میں نے عاصم سجاد اختر صاحب کی ایک ڈان کا میں نے کالم دیکھا، میرا خیال ہے وہ کالم پہلے سے لکھ رہے تھے، وہ بعد میں پبلش ہو گیا، جس میں انہوں نے کے پی کی لا اینڈ آرڈر صورتحال پہ بحث کی ہے. عاصم سجاد اختر جو ہیں وہ بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ سبسٹینٹیو رائٹر اور تھنکر ہیں، اور وہ ندیم ایف پراچا جو ڈان میں کالم لکھتے ہیں ان کی طرح کے کوئی سوڈو انٹلیکچوئل نہیں ہے. لیکن کچھ پاکستان کے حالات ایسے ہیں، کچھ میرا خیال ہے لکھنے میں کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. ان کا یہ کالم اگر آپ پڑھیں، ایون عاصم سجاد اختر صاحب کا، جو قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک فیکلٹی ممبر ہیں اور بہت رسپیکٹڈ ہیں، بہت ہی پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کے پی کی حکومت کو اس صورتحال کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا سر آپ کو؟ یہ کے پی کی حکومت کر رہی ہے یا اور قسم کے عناصر کریں گے؟ کہ باقی ان کے کالم سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کون سی طاقتیں جو ہیں اس صورتحال کے لیے ذمہ دار ہیں، لیکن یہ کے پی کی حکومت نہیں کر رہی. یہاں یہ سب کچھ کے پی کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لوور کرب میں جس قسم کے جذبات ہیں، وہ چونکہ اس کے اندر ایک ایتھنک ڈائمنشن بھی ہے، ایتھنو ریلیجس ڈائمنشن اس کے اندر ہے، اس لیے اس نے فوری طور پہ گلگت بلتستان کے اندر بھی بہت زیادہ بفرے ہوئے جذبات کو اس صورتحال نے جو ہے اس نے ڈائریکشن دیا وہاں پہ. اور وہاں کی بھی میں نے فوٹیج دیکھی ہے جہاں گلگت بلتستان میں ایک بہت بڑا مجمع ہے جہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے تک، پچھلے کئی گھنٹوں سے میں ایسی فوٹیج بھی دیکھ رہا ہوں جو لوور کرم اور بہت سے علاقوں میں آ رہی ہے. ایون کوہاٹ تک بہت زیادہ شدید ٹینشن ہے، جہاں جگہ جگہ آگ بھی لگی ہوئی ہے اور جگہ جگہ مار پیٹ ہو رہی ہے، اور جگہ جگہ جو آرمڈ گینگز ہیں، کھلم کھلا لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں لیٹسٹ آٹومیٹک ویپنز ہیں، وہ اس طرح سے کیری کر رہے ہیں جیسے کوئی بالکل ایک فوج لگتا ہے، ایک ملیشیا، ایک فوج جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ پھیلی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. یہ اس وقت کی ساری صورتحال ہے. اس ساری صورتحال کے اندر غور کریں کہ پاکستان کا جو بادشاہ ہے سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہے، وہ پشاور کور کمانڈر کے دفتر میں بیٹھا ہوا اپنی پوری پالیٹکس کو آگے بڑھا رہا ہے. نہ تو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کرم کا وزٹ کیا، علی مین گنڈا پور نے، وہ وہاں پہ ان کو مل رہا ہے. نہ آرمی چیف نے کرم جانے کا ان کو اللہ نے خیال دیا کہ میں وہاں چلا جاؤں. نہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو خیال آ رہا ہے، نہ اسے کہتے ہیں پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کو یا انٹیریئر سیکرٹری کو خیال آیا کہ ہمیں خود ذاتی طور پہ وہاں پہنچنا چاہیے اور ہماری پریزنس جو ہوگی وہاں پر کسی گورنمنٹ ہاؤس کے اندر، اس سے معاملات کو سدھارنے میں ہمیں جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے. اب کوشچن یہ ہوگا کہ اس ساری صورتحال کے لیے کون رسپانسبل ہے؟ پاکستان میں جو آئرنی ہے، جو جوک ہے، وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف وغیرہ تو کرپٹ نہیں ہے. کہاں سے ثابت ہوتا ہے کرپٹ ہے؟ بیکاز پاکستان کی کسی عدالت نے ابھی تک یہ ثابت کیا ہی نہیں ہے کہ وہ کرپٹ ہے. باقی ساری دنیا میں آپ انالیسس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک دن پہلے امریکہ کی اگزامپل دی ہے کہ الزام جب لگتا ہے سیریسلی انویسٹیگیشن سے نہ بھی پتہ چلے تو سیاستدانوں کو اپنے عہدے چھوڑنے پڑتے ہیں. تو فیکٹس میں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان سے تو فیکٹس عدالت نے ثابت کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اپنے انالیسس کی اسٹرینتھ کے اوپر، میرا انالیسس یہ کہتا ہے، یہ میری اوپینین ہے ذاتی طور پہ، کہ جو یہ صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے یہ پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI اور پاکستان کی آرمی چیف جو ہیں یہ اپنی سیاسی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی پالیٹکس کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جائے. اور وہ کنٹرول کیسے انہوں نے حاصل کرنا ہے؟ انہوں نے یہاں پر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو، یہاں کی پولیس کو، یہاں کی لوکل جو پولیٹیکل قسم کی لیڈرشپ ہے اس کو یہ ڈسپلیس کرنا چاہتے ہیں. چاہے یہاں پر کے پی کی گورنمنٹ کھڑی رہے، وہ ایک شیل رہ جائے گا. باقی یہ لا اینڈ آرڈر کے کہہ کے کہ یہاں حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں، یہ پوری صورتحال کو سنبھالنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو مائی انالیسس ٹرائبل، ایتھنو لنگوسٹک اور جو ریلیجس فیلنگز ہیں وہاں کی، ان کو انہوں نے استعمال کیا ہے یہ وائلنس پیدا کرنے کے لیے. اور اس کو ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی جس قسم کی وائلنس پیدا ہو گئی ہے، ابھی میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیمانڈ آئی ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر میں ڈیمانڈ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہاں پر فوج بلا لی جائے، یہاں پہ پیرا ملٹریز بلائے جائیں اور صورتحال کو سنبھالا جائے. اور پھر لگے گا کہ فوج آ گئی ہے، پیرا ملٹریز آ گئے ہیں تو کتنا زیادہ ضروری ہے. یعنی بیسکلی طور پہ یہ اپنی جرنیل جو ہیں یہ اپنی ایگزسٹنس اور اپنی ضرورت کو بھی یہاں پر اس کو اجاگر کر رہے ہیں، یعنی اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ملک جو ہے یہ ہمارے بغیر جو ہے یہ چل ہی نہیں سکتا. اب ISI نے اس قسم کی
وارداتیں ڈالنے کی ٹریننگ ان کی کب سے ہوئی؟ ہمیں نہیں پتہ یہ کب سے کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 1970-71 کے واقعات جو ہیں یہ ان کی پہلی ٹریننگ اور نرسری ہے سیریس قسم کی، جب انہوں نے جماعت اسلامی کے جو دہشت گرد گینگ اور تنظیمیں تھیں جن کا نام غالباً البدر اور الشمس وغیرہ تھا، ان کو انہوں نے استعمال کیا بنگلہ دیش کے اندر جو ایتھنو لنگوسٹک موومنٹ تھی وچ واز آف کورس بینگ سپورٹڈ بائی انڈیا ایز ویل. اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو ایتھنو لنگوسٹک گروپس تھے بنگالیوں کے، ان کے پیچھے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی ٹریننگ، فائنینسنگ اور ڈائریکشن کرتی تھی، لیکن انہوں نے یہ دوسرے گروپس کھڑے کیے اسے کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے اس کو بار بار اپنی اس جو ان کی یہ جو پریکٹس ہے گروپس کو استعمال کرنے کی، اس کو انہوں نے پکا کیا. انہوں نے بلوچستان میں اس قسم کے گروپس کھڑے کیے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پنجاب میں شیعہ سنی گروپس کو کھڑا کیا گیا، استعمال کیا گیا. کراچی میں بے تحاشا اس کا استعمال کیا گیا، اور اب ان کو پوری پریکٹس ہو گئی ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے گروپس کو آپ نے کس طرح سے کھڑا کرنا ہے اور کس طرح سے اشکل دینی ہے. آخر میں کبھی بھی آپ کو پروف اس کا نہیں مل سکتا، لیکن یہ ایک سٹیج سیٹ کرتے ہیں پالیٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ ان کی پوری یہاں پر ٹریننگ ہے. میں اس کنفیوژن کی طرف بھی چلنا چاہتا ہوں جو فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ معصومیت سے یہ بلنڈر انہوں نے کیا، انہوں نے مچا دی سعودی عرب کے حوالے سے، جس کا پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بڑی اس پہ بحث ہوئی ہے، اور حکمران جو ٹولہ ہے شریف زرداری عاصم، انہوں نے اس کا بڑا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. لیکن پارا چنار میں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، گلگت بلتستان میں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، بلوچستان میں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، پاکستانی سیاست کے اندر اس وقت جس قسم کا ہیجان ہے اکراس دا کنٹری، اس حوالے سے آرم فورسز آف پاکستان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، میں اس کے حوالے سے چند کامنٹس کرنا چاہتا ہوں. اور یہی وہ میرے کامنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ جو پرٹیکولر یوٹیوب چینل ہے اس میں ان کو اتنی دلچسپی بھی ہے، اور اس کو بند کرنے کی اور اس کا راستہ روکنے کی جو اتنی زیادہ کوشش کی جاتی ہے، اس کی یہ بنیادی وجہ ہے جب میں اس قسم کی سجیشنز ٹیبل پہ رکھتا ہوں. اب جو کچھ میں کہنے والا ہوں، جو میں سجیشنز رکھنے والا ہوں، کروڈ فارم میں سجیشن رکھنے والا ہوں، رف فارم میں سجیشن رکھنے والا ہوں، جب ان کو کوئی لوگ سنتے ہیں پاکستان کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں، جیسے پاکستان کے طاقتور سیٹ ہیں، سی اوز ہیں، بڑے بڑے انٹیلیجنٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایکیڈیمکس ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان کا خیال یہ ہوگا کہ یار یہ محیط پیرزادہ جو ہے چریا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس نے بھنگ پی ہوئی ہے، دماغ خراب اس کا ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پاکستان نے تو ایسے ہی چلنا ہے. پاکستان نے ایسے نہیں چلنا، اور نہ ہی یہ چل سکتا ہے ایسے. پاکستان میں آرم فورسز آف پاکستان کو ریفارمز چاہیے، اور جو میں پروپوزلز رکھ رہا ہوں یہ پروپوزل خود فوج ان کو ریفائن کرے گی. آنے والے زمانوں میں فوج کے افسر خود ان کو ریفائن کریں گے، انٹیلیجنس ان کو ریفائن کرے گی، اخبارات ان کو ریفائن کریں گے، پولیٹیکل کلاس ان کو ریفائن کرے گی. آپ سب ان آئیڈیاز کو ریفائن کریں گے، ان کو بہتر بنائیں گے جب آپ ان کے اوپر ڈبیٹ کریں گے، جب آپ پہلے اپنے آپ کو یقین دلائیں گے کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے. تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ISI جو ہے پاکستان کی سو کالڈ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے، یہ آرم فورسز آف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا زخم بن گئی ہے. یہ باعث بدنامی ہے، یہ ایک کینسر ہے، اور اس ایجنسی کو آرم فورسز آف پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے اور آرم فورسز آف پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو ریفارم کرنے کے لیے، اس کو ملک اور ریاست کے ساتھ الائن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ISI کی ایجنسی کا پاکستان کی آرم فورسز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو. نہ DGI آرم فورسز کا ہو، نہ اس کے نیچے جو 12-13 DG ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہیں اس میں سے کوئی فوج میں سے ہو. انفیکٹ میں یہ کہوں گا کوئی بھی حاضر سروس آرمی آفیسر کو ISI میں نہیں ہونا چاہیے. ISI کو ایک خالصتاً پاکستان کی سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہونا چاہیے، جس طرح سے ہندوستان کے اندر ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را ہے، اور یہ پاکستان کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ہونی چاہیے، پڑھی لکھی، اسٹیٹ آف دی آرٹ. اور اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ آفیسر ہو سکتا ہے، اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک پولیس آفیسر ہو سکتا ہے، اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹ ایمبیسڈر ہو سکتا ہے، ایک فارمر فارن سیکرٹری ہو سکتا ہے. اگر دنیا کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور، دنیا کی سب سے زیادہ جو ویل فنڈڈ، ویل ریسورچ، پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی ہے CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی، اس کا ہیڈ جو ہے وہ کبھی کوئی پولیٹیشین ہوتا ہے. ابھی تک تو اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک فارمر ایمبیسڈر ہے، ولیم برنز. تو ISI کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مناسب اور بہتر جو ہیڈ ہوگا ISI کے لیے وہ ایک ایکس فارن سیکرٹری ہوگا، بیکاز اس کا ایک ورلڈ ویو ہوگا. ناٹ لائک یہ جو بیچارہ ابھی ایمبیسڈر ہے واشنگٹن کے اندر، یہ تو بہت ہی کمزور آدمی ہے کوئی، لیکن میرے ذہن میں بہت لوگ ہیں جو ہو سکتے ہیں اس قسم کی پوزیشن پہ. اور
اس میں ریٹائرڈ جنرل بھی اس کا ہیڈ ہو سکتا ہے، لیکن ریٹائرڈ جنرل اگر آئی ایس آئی کا ہیڈ ہو تو کم از کم 3 سال ہو چکے ہوں اس کی ریٹائرمنٹ کے لیے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز میں اسی ہفتے کہ امریکہ میں سیکرٹری ڈیفنس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اگر سینئر جنرل جو آفیسر ہوگا تو 7 سال اس کی ریٹائرمنٹ کو اگر ہو چکے ہوں تب وہ سیکرٹری ڈیفنس کے لیے نامینیٹ اس کو کیا جا سکتا ہے، اور اگر 7 سال سے کم ٹائم پیریڈ ہے، جیسے آسٹن لوئڈ کو سیکرٹری ڈیفنس بنایا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، تو پھر اس کے لیے کانگریس اپروول دیتی ہے۔ میرا خیال ہے ان کو 3-4 سال ہی ہوئے تھے ریٹائر ہوئے تب ان کو سیکرٹری ڈیفنس جو ہے وہ لگایا گیا، کیونکہ آپ کو ایک کمپلیٹ سیپریشن کرنی ہے۔ لیکن یہاں جو سارا گند ہو رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، یہ فوج نہیں کر رہی، یہ فوج نہیں کر رہی، یہ فوج کا کور کمانڈر نہیں کرتا، یہ گیریزن کمانڈر نہیں کرتے۔ یہ سارا کا سارا گند جو فوج کا جس کا ملبہ اٹھانا پڑ رہا ہے، یہ سارا کا سارا گند وہ آئی ایس آئی کرتی ہے، جس میں نکمے فوجی افسر جو ہیں انہوں نے بھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اور وہاں پہ آ کے لوٹ مار انہوں نے مطلب طوفان کی شروع کر دی۔ اور جب سے آئی ایس آئی کو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور پولیس آفیسرز کی اے سی آر لکھنے کی یا اینول پرفارمنس رپورٹ کی ذمہ داری ڈالی ہے، تو آئی ایس آئی کے اندر کرپشن پہلے سے بھی، میرے کانوں میں بات پتہ چل رہی ہے سول آفیسر سے، کہ پہلے سے بھی زیادہ کہیں زیادہ کرپشن بڑھ گئی ہے، اور وہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور پولیس افسروں کے دفتروں کے اندر جا کر بھی ان کے افسر جو ہیں وہاں سے مہینے کا اپنا بھتہ جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ خوفناک سچویشن ہے، اینڈ یہ سارا ملبہ اور سارا گند جو ہے وہ آرم فورسز آف پاکستان کے اوپر آ رہا ہے۔ تو یہ میری ایک پہلی سجیشن۔ دوسرا جو اسینشیل ریفارم ہے کہ جو آرمی آفس چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے، آرمی چیف جو ہے، اس کے آفس کو کٹ ٹو سائز کرنے اور ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پہلا اس میں امپورٹنٹ پیوٹل ایلیمنٹ یہ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر، عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو، وہ سنگولرلی طور پر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہ کر سکے۔ یہ جو سارا ڈرامہ ڈھکوسلا ہے، یہ بھی ایک کینسر ہے۔ ایک فائل آئی ہے 3 لوگوں کی، 4 لوگوں کی، تو اب آرمی چیف جو ہے وہ جس طرح سے نواز شریف نے سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری کو آرمی چیف بنایا ہے، یہ ایک کینسرس پروسیس ہے۔ یہ پرائم منسٹر کے پاس، ایک سیاستدان کے پاس یہ طاقت ہونی ہی نہیں چاہیے پاکستان کے مخصوص حالات میں۔ یہ امریکہ نہیں ہے جہاں پر آرمی چیف جیسی پاورفل پوزیشن کو ایک سیاستدان اپنی مرضی سے اپوائنٹ کر دے۔ یہاں ہونا یہ چاہیے 2 قسم کے ڈیسیجن میکنگ باڈیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایٹ دی لیول آف دی پارلیمنٹ، ایک ایٹ دی لیول آف دی آرمی۔ پہلے تو آرمی میں میجر جنرل اینڈ لیوٹیننٹ جنرل جتنے بھی ہوں، وہ ان کی کانفرمیشن ایک سینٹ کی پارلیمنٹری باڈی کرے، سینٹ یا نیشنل اسمبلی دونوں کی جڑی ہوئی باڈی ہو، جس میں کم از کم بھی آڈ نمبر کے لوگ ہوں۔ وہ 7 ہو سکتے ہیں، وہ 9 ہو سکتے ہیں، وہ 11 ہو سکتے ہیں، وہ 13 ہو سکتے ہیں، وہ 15 ہو سکتے ہیں، وہ 17 ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی ایک باڈی ہو جو کنفرم کرے میجر جنرل کی بھی ایلیویشن کو بریگیڈیئر لیول سے، اور پھر میجر جنرل کی لیوٹیننٹ جنرل میں کنفرمیشن ہو، اور ان سب کو یہ پتہ ہو کہ ہمیں آرمی چیف نے بنایا ہی نہیں ہے، ہم آرمی چیف کی ریکمنڈیشن ثوابدید اور فیور پہ نہیں بنے، ہماری اپنی ایک، میں اگر لیوٹیننٹ جنرل ہوں، میری اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، مجھے میری پرفارمنس اور میری جو پچھلے 20-25-30 سال کی پرفارمنس ہے، اس کی بیسس کے اوپر میں آج لیوٹیننٹ جنرل ہوں، یا میں کسی کمانڈ کو ہیڈ کرتا ہوں، یا میں گیریزن کمانڈر ہوں۔ پہلی بات ہو گئی۔ آرمی چیف ہیز ٹو بی فرسٹ امنگ دا ایکولس۔ اس کی میکسیمم ایج کسی بھی جنرل کی ریٹائرمنٹ کی 60 سال ہو۔ اگر وہ 58 ایئرس کی عمر میں آرمی چیف بنتا ہے تو 2 سال رہے گا، میکسیمم 3 سال اس کی ہو ٹینیور آرمی چیف ہونے کا۔ ایکسٹینشن وغیرہ کے سارے ڈرامے جو ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے۔ میں آئیڈیاز رکھ رہا ہوں آپ کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ریفائن کرنے کے لیے۔ اور آرمی چیف جو ہے فرسٹ امنگ دا ایکول، تو میں نے ایکسپلین کر دیا، 1-2 پوائنٹ اور میں دیا۔ یہ پوائنٹ میں چاہتا تھا ایکسپلین کروں۔ اگر آرمی چیف کی ریکمنڈیشن جو ہے 3 یا 4 لوگوں کی جو فائل نیچے سے آئے گی، وہ آرمی چیف نہیں بھیجے گا، بلکہ 20-25 نیچے سے جو آفیسرز ہوں گے، وہ ان کا ایک کنسنسس ہوگا کہ یہ 3 نام جو ہیں وہ جا سکتے ہیں صرف اوپر، یا 4 نام جا سکتے ہیں، 3 نام۔ اور ان کے اوپر پھر جو اوپر ڈیسیجن ہے وہ پرائم منسٹر نے نہیں کرنا، بلکہ پارلیمنٹری باڈی نے کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پاور بہت حد تک جس کو یوز کیا جاتا ہے، مس یوز کیا جاتا ہے، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری کی شکل میں پاکستان کی آرم فورسز کے ساتھ جو میں کہتا ہوں ظلم ہو رہا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو جمہوریت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو ایک شخص نے اپنی ذاتی نوکری کی خاطر سپریم کورٹ کو اڑا کے رکھ دیا ہے، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس قسم کے آرگنائزیشنل، لیگل، ایگزیکٹو ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے۔ اور یہ کوئی پرائم منسٹر، کوئی پارٹی نہیں کر سکتی جب تک پاکستان کے ایکیڈیمکس، پاکستان کے میڈیا کے لوگ جو ہیں ان آئیڈیاز کو ڈسکشن اور اس کی ڈبیٹ کرنا جو ہے وہ نہیں شروع کریں گے۔ اچھا، اب میں نے خاصا اس کا میں نے جو ہے اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے موجودہ پاکستان کے حالات کے اندر۔ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ آرمی آفیسر جو ہیں وہ کوئی ایسے بھی نہیں ہے کہ ان کو نہ سمجھ آ رہا ہو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر بنگلہ دیش کے جونیئر آفیسرز، کیپٹنز، میجرز اینڈ کرنلز
بنگلہ دیش کی اس ملٹری ہائی کمانڈ کو جو شیخ حسینہ نے اپنی مرضی سے سلیکٹ کی تھی، اور کہتے ہیں کہ وہ تو رشتہ دار تھا ان کا، دور پار کا کزن ہی تھا ان کا، شیخ حسینہ کا، ان کو بنگلہ دیش کی جونیئر ملٹری آفیسرز نے یہ میسج بغیر کو کیے، بغیر بغاوت کیے، انہوں نے یہ میسج اپورڈ پھینکا، اور انہوں نے کنوے کیا کہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس اور لوگوں کے اوپر آرم فورسز جو ہیں بنگلہ دیش کی، ان کو بالکل اس میں انوالو نہ کیا جائے، اینڈ دا ملٹری از ناٹ ریڈی ٹو بی یوزڈ اگینسٹ دا پیپل آف بنگلہ دیش. پاکستان کی فوج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی فوج ہے، کیا آپ کمزور ہیں، امپوٹنٹ ہیں، ڈرتے ہیں، ہمت نہیں ہے یہ آپ پہ؟ آپ کی سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں نا، یہ آپ کی انسانی، یا آپ کی مسلم ہونے کی حیثیت سے، یا آپ کی اخلاقی، یا آپ کی پروفیشنل اور ذمہ داری ہے اس پاکستانی کی حیثیت سے کہ آپ کوئی میکینزم ڈھونڈیں جس کے ذریعے آپ اپورڈ جنرلز کلاس، جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کو یہ میسج دیں کہ پاکستان آرمی آفیسرز اینڈ کمانڈ از ناٹ ریڈی اینڈ ناٹ ولنگ ٹو بی یوزڈ اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان آن دا اسٹریٹس آف پاکستان. اچھا، یہ ایک ہوگی چیز. رینجرز کے اندر آرمی آفیسرز ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مئی 2022 سے پہلے جب جنرل باجوہ نے یہ غلط حرکت کی اور رینجرز کو پاکستان کی نارمل پولیٹیکل پروٹیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا مئی 2022 میں. اس سے پہلے رینجرز کا استعمال ہوا ہے جب ٹی ایل پی اور اس طرح کے گروپس اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرینچ ایمبیسڈر کو نکال کے باہر پھینکنا ہے، یا ہم نے فرینچ ایمبیسی جلا دینی ہے، یا ہم نے فرینچ ایمبیسی تک پہنچنا ہے، اور وہ ڈنڈے سوٹے لے کر آ رہے ہیں اور راستے میں پولیس کو مار رہے ہیں اور چیزیں توڑتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، تو یس آف کورس یو ول برنگ اے پیراملٹری ٹو اسٹاپ دوز پیپل. بٹ وائی وڈ یو برنگ اے پیراملٹری ٹو اسٹاپ پیپل، عورتوں بچوں کے ساتھ واک کر رہے ہیں؟ آپ اس کے خلاف کیسے رینجرز کو استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا تھا پاکستان میں. یہ تو اور بات ہے کہ جب ٹی ایل پی کے ساتھ یہ لڑائی ہوئی میرا خیال ہے 2021 میں، تو رینجرز ان کو چھوڑ کے، اشارہ ہوا ہوگا، ناٹ دیٹ کہ رینجرز ڈر گئی ہوگی، رینجرز ان کو پولیس کو چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو گئی تھی. لیکن رینجرز کا یوز جو ہے، جس کے اندر آرمی آفیسرز موجود ہیں، رینجرز اور پیراملٹری کا یوز آپ پولیٹیکل پروٹیسٹ کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اس پہ آرمی آفیسرز کو سوچنے کی ضرورت ہے. میں کسی کو بغاوت، انسرجنسی کچھ کا نہیں کہہ رہا، میں صرف اپنی پروفیشنل اخلاقی ذمہ داری جو ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے ریسپانسبل سٹیزن، جو سب سے پہلے آتی ہیں چیزیں وہ پورا کرنے کی میں بات کر رہا ہوں. اب میں آؤں جو محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو بلنڈر کیا، اور جس سے ایک بہت بڑی کنٹروورسی یا کنفیوژن جو ہے پیدا ہوئی، دانستہ طور پہ کیا، غیر دانستہ طور پہ کیا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے غیر دانستہ طور پہ ہی یہ کیا، یہ ان کی اپنی ایک سینٹیمنٹیلٹی ہے. میں نے بشرا بی بی کی ویڈیو 2 دفعہ دیکھی. پہلے تو میں نے کلپ دیکھا تھا ان کا، لیکن ان کی پوری ویڈیو کوئی 9 منٹ 30 سیکنڈ کی یہ پوری ویڈیو کا میسج ہے، جس میں سے 30-40 سیکنڈ کا ذکر ہے سعودی عرب کا اور ننگے پاؤں پھرنے کا، مدینہ کے ایئرپورٹ کے اوپر عمران خان کا ننگے پاؤں اترنے کا، اور پھر اس پہ جو ریئیکشن ہوتا ہے. اب اس کو دیکھنے کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے آسپیکٹس ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ بڑے تکلیف دہ ہیں. اور میں اس سے جو کامنٹ کرنے والا ہوں نا، اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو خوش ہوں گے، زیادہ تر لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 100 کے قریب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ مجھے بڑے سخت میسیجز لکھ کے بھیجنے والے ہیں. لیکن آئی ایم ناٹ پی ٹی آئی. میں پاکستان تحریک انصاف کا کارڈ کیرنگ ممبر نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی پاکستان تحریک انصاف سے کوئی عہدہ مانگا، نہ میں نے کوئی عہدہ مانگنا ہے، نہ میری کوئی ایسی امید تھی، نہ میری کوئی امید ہے، نہ میری کوئی ایسی خواہش ہے. میں خالصاً اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل اینالسٹ، جینون پولیٹیکل اینالسٹ سمجھتا ہوں، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے ایک ایکوریٹ انالیسس دینا ہے، اور اس کی ذمہ داری اگر ہے تو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے، پاکستان کے معاشرے کے ساتھ ہے، پاکستان کی ریاست کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی کا جو میسج ہے، پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک بیوی کا، اپنے ایک پریشان بیوی کا میسج ہے آن دی بہاف آف ہر ہسبینڈ، جس میں وہ کہتی ہیں کہ تمام، عمران خان چاہتے ہیں کہ تمام کیٹیگریز کے پاکستانی، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہوں، کسان ہوں، وہ وکیل ہوں، وہ افسر ہوں، ان کو نکلنا چاہیے، بیکاز یہ مسئلہ صرف عمران خان کا نہیں ہے، یہ چیلنج پورے پاکستان کے لوگوں کا ہے. اور یہ کہ اکیلا عمران خان ہی، اچھا وہ جو ان کو خان بھی کہتی ہیں، اس پہ بھی پاکستان کے بہت سے لوگوں کو جو ہے اعتراض ہے کہ ان کو ہی کم از کم عمران کو خان صاحب کہنا چاہیے، خان وہ کیوں کہہ رہی ہیں. بہرحال تو کہتی ہیں کہ خان اکیلا ہی کیوں سفر کرے، باقی سب لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی باہر نکلیں. بالکل صحیح ہے، وہاں تک تو ان کی بات میکس پرفیکٹ سینس. اب بیویوں کا سیاست کے اندر آ کر اپنے خامندوں کی جو پھنسے ہوئے ہوں یا انکارسریٹڈ ہوں، ان کی مدد کرنا یا ان کے بہاف پہ کیمپین چلانے کی ریت اور روایت جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر یا مشرق کے اندر بڑی پرانی ہے، دنیا بھر میں ہے. لیکن ہمارے ہاں اسے کہتے ہیں، نصرت بھٹو نے بھی ایسی کیمپین چلائی، کلثوم نواز صاحبہ نے بھی ایسی کیمپین چلائی. پھر بیویاں اور جو بیٹیاں ہیں
ان کا سیاست میں آ کے لیڈر بننے کی بھی بہت بڑی ریت ہے. اندرا گاندھی صاحبہ، پنڈت نہرو کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پھر بندرا نائکے سری لنکا کے اندر، اسی طرح اور بہت سی جگہوں میں مریم بی بی جو ہیں ان کا پنجاب کے اندر نواز شریف کی پالیٹکس کو انہیریٹ کرنا. اور ظاہر ہے کہ جب بشرا بی بی کو ایک پولیٹیکل رول میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا ذرائع ابلاغ کے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو ایک ٹینشن سی بھی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بیکاز علیمہ خان کے رول کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ علیمہ خان کا رول جو ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل ہے تو صحیح، لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک سیلف کنٹینڈ قسم کا رول ہے اور خاص قسم کی مجبوری میں ہوا ہے. تو بشرا بی بی کا رول بھی اسی کیٹیگری میں جا رہا ہے. اور اس میں جو اچھی بات ہے، جو ہم سب کو پتہ ہے، وہ یہ کہ عمران خان کی جو اپنی پوزیشن ہے اس پورے کرائسس میں بھی، وہ اس پہ بالکل کلیئر ہے کہ ان کے فیملی ممبران جو ہیں ان کی پالیٹکس کو انہیریٹ نہیں کریں گے. انفیکٹ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان ملٹیپل لیولز پہ خود پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو یہ میسیجز دیتے رہے ہیں کہ میرے فیملی کے لوگ جو ہیں ان کا پولیٹیکل رول جو ہے وہ نہیں ہوگا. اسی لیے انہوں نے ایک نان فیملی پولیٹیکل کلاس کھڑی کی ہے. یہ اور بات ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے عمران خان کو بیٹرے کر دیا ہے. اچھا، اب ایک چیز اس میں ڈسٹربنگ ہے، وہ آ جاتی ہے کہ عمران خان کا مدینہ کے ایئرپورٹ کے اوپر ننگے پاؤں اترنا، جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی. کوشچن یہ ہے، اور آپ سب کو سوچنا چاہیے، کیا عمران خان کو کہ میں ننگے پاؤں اتر جاؤں، آپ ننگے پاؤں اتر جائیں، کوئی بندہ آ کے ننگے پاؤں اتر جائے مدینہ کے ایئرپورٹ میں، اس کی وہ سمبولزم نہیں ہے. لیکن کیا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، جو 24-25 کروڑ لوگوں کا، مسلمس کا نمائندہ ہے، اس کو مدینہ کے ایئرپورٹ کے اوپر یہ سمبلزم کرنی چاہیے تھی، ننگے پاؤں اترنے والی؟ ظاہر ہے کہ یہ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا، یہ ایک سوچی سمجھی سمبلزم ہے اور اس کی ایک خاص قسم کی ریلیجس ایموشنلزم. اس کے کئی آسپیکٹس ہیں دیکھنے کے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فار ویریس ریزنز، جو اب اس ویڈیو بہت لمبا ہو گیا، عمران خان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے ایک ایڈیشنل پرابلم یہ ہے کہ سعودیز کا جو پولیٹیکل ڈھانچہ ہے، وہاں پر ایک بڑا فائنلی بیلنس، کیلیبریٹڈ بیلنس ان کا ہے. وہ ایک ریلیجس سینٹیمنٹس اگر ایک حد سے آگے بھی بڑھ جائیں گے کہ اس میں ایک اوورٹ سینٹیمنٹلزم آ جائے گی تو سعودیز اپنے پولیٹیکل سسٹم کو چلا نہیں سکیں گے. اس لیے انہوں نے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے. اس میں ایک ایڈیشنل آسپیکٹ یہ ہے کہ جس قسم کی سینٹیمنٹیلٹی پائی جاتی ہے ریلیجن کے حوالے سے ساؤتھ ایشین مسلمان کے اندر، اور یہ 3 علاقے ہیں خاص کر کے، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، یہ سینٹیمنٹیلٹی مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کے اندر نہیں پائی جاتی. ایرانیوں میں ہے کسی حد تک، ترکس میں بھی اس قسم کی سینٹیمنٹیلٹی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. یہ سینٹیمنٹیلٹی جو ہے نا، یہ خاص پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی مسلمانوں کی ہے، اور ہم اس کو جب وہاں پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سینٹیمنٹیلٹی کو، تو عربوں کو، سعودی عرب پہلی دفعہ نہیں، ان کو ہمیشہ اس پہ تشویش ہوتی. اب جو کوشچن ہے کہ ساؤتھ ایشین، حج، دیکھیں میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے. اب کیا کسی نے جنرل باجوہ سے یہ کمپلین کی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو ایم بی ایس نے فون اٹھا کے کہا ہو. پتہ نہیں پاکستانیوں کی کیوں اسمپشن یہ ہے کہ ہر دفعہ پاکستان آرمی چیف سے محمد بن سلمان ہی فون اٹھا کے بات کرتے ہیں. کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی نے یہ فیڈ بیک ان کو دیا ہوگا. کیونکہ بشرا کیا کہہ رہی ہیں؟ بشرا تو یہ نہیں کہہ رہی کہ، بشرا تو کہہ رہی ہیں کہ جنرل باجوہ کی فیملی یہ بات جو ہے وہ کرتی رہی، اور یہ کہنا کہ یہ بیسس بن گیا ہے رجیم چینج آپریشن کا، اس سے زیادہ احمقانہ بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تاہم پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن جو ہیں محمد مالک صاحب نے جو ایک بہت ہی سیریس قسم کا اپنا پروگرام میں اس کا ایک انہوں نے سیگمنٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے جنرل باجوہ سے بھی بات کی ہے، اور جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ ان کو سعودی عرب سے کسی قسم کی کوئی کال نہیں آئی. محمد مالک اتنے سیریس تھے کہ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ بشرا تو کہ کہہ بھی نہیں رہی ہیں کہ کدھر سے کال آئی. اب مجھے حیرانگی اور تعجب اس چیز پہ ہے کہ محمد مالک صاحب کی طرح کا پڑھا لکھا، انٹیلیجنٹ، سوبر جو اینالسٹ ہے، ٹی وی اینکر ہے، وہ ہمیں انتہائی سیریس فیس ایکسپریشن سے یہ بتا رہا ہے کہ میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا ہے، تو جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ مجھے سعودی عرب سے کوئی ایسی کال نہیں آئی. وہ جنرل باجوہ کیوں بتائیں گے یار؟ اگر کال آئی بھی تھی، کسی بھی آفیشل کی آئی تھی، تو جنرل باجوہ از ناٹ obliged ٹو ٹیل اے ٹی وی اینکر ان پاکستان میڈیا. کیوں جنرل باجوہ بے وقوف ہیں؟ کچھ بھی ہو، جنرل باجوہ اتنے بے وقوف اور احمق نہیں ہے کہ اس قسم کی چیز ایک ٹی وی اینکر کو بتائیں. پتہ نہیں کیوں پاکستان کی میڈیا میں اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. میں محمد مالک صاحب کے لیے 2-3 سوال ریز کرتا ہوں. کیا آپ نے کبھی جنرل باجوہ سے یہ پوچھا ہے کہ پورے پاکستان کے لوگوں کا خیال ہے کہ شہید ارشد
अरशद शरीफ के कत्ल पे जो कीनिया में हुआ उसमें आपका या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई रोल था, और उन्होंने आके टीवी पे बताया कि जनरल बाजवा कहते हैं कि नहीं मेरा कोई कत्ल का रोल नहीं है, मैंने इसमें कोई रोल नहीं प्ले किया, या फलां ने कोई रोल प्ले किया है। या उन्होंने उनसे पूछा कि इमरान खान के ऊपर 2-3 नवंबर को 2022 में वजीराबाद के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उस वक्त आर्मी चीफ आप थे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आपने इसमें को पता किया है कि इसमें ISI का कोई रोल था या किसी और का कोई रोल था। या ये कि बहुत ही सिंपल चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगस्त में मेरा ख्याल है 2022 में बनी गाला में एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं भी था, मोहम्मद मालिक भी थे, उसमें काशिफ भी थे, उसमें मेहर भी थी, उसमें हबीब अकरम भी थे, उसमें और भी बहुत से लोग थे, 10 थे पूरे के पूरे। तो वहाँ पर मोहम्मद मालिक साहब ने एक डिस्कशन इनिशिएट की थी बुशरा बीबी के हवाले से और आसिम मुनीर साहब के हवाले से। तो आगे से इमरान खान ने बातें करते करते एक बात ये भी कही कि जनरल बाजवा हमें ये कहते थे, जनरल बाजवा ने मुझे ये कहा कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आसिम मुनीर ज़हनी तौर पे स्टेबल नहीं है, इसलिए कि ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और ये अजीब-अजीब बातें करता है, आर्मी चीफ बन जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस हो जाएगी। बिल्कुल सही। अब ये जनरल बाजवा से पूछा आपने, कभी जनरल बाजवा से पूछे ना कि क्या आपने कभी आसिम मुनीर के बारे में ऐसी बात की थी, और बात तो बिल्कुल सही साबित हुई है। इसका मतलब है कि जनरल बाजवा ने अगर इस किस्म की प्रोफेशनल बात की थी अपने प्राइम मिनिस्टर से तो उन्होंने बात तो बिल्कुल सही की थी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हैजान और डिस्टर्बेंस है वो सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के ज़हनी हैजान का अक्कास भी है बहुत हद तक। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। थैंक यू।